بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی مسلم پوسٹ کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واسطہ زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطان ملک شاہ کے بارے میں، جو سلطان الپرسلان کے بیٹے تھے۔ الپرسلان کی وصال کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا۔ آپ کے چچا کاورد بن جفری، جو کرمان کے سلجوکیوں کا حاکم تھا، اس نے آپ کی تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا بھتیجا میں خون ریز مارکا ہوا۔ کاورد کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں کام آیا۔ کرمان کے علاقے پر قبضہ کر کے ملک شاہ نے 465 ہجری میں بمطابق 1073 عیسوی میں سلطان شاہ بن الپرسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان شاہ ملک شاہ کا بھائی تھا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت نصیب ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیائے کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کا یہ حدود و اربا فتح دمشق کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 ہجری میں بمطابق 1075 عیسوی میں سلجوقی سپہ سالار اتسز کے ہاتھوں فتح ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ تتمش کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ واقعہ 470 ہجری کا ہے بمطابق 1077 عیسوی۔ تاج الدولہ کے ہاتھوں ہی شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلیمان بن قتلمش بن اسرائیل کو ایشیائے کوچک کا والی مقرر کیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ ایشیائے کوچک کے علاقے پہلے رومیوں کے زیر نگی تھے۔ 470 ہجری بمطابق 1077 عیسوی میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد پڑی۔ آخر الذکر سلطنت 224 سال تک قائم رہی اور ابو الفوارس قتلمش بن اسرائیل کی نسل سے 14 فرما نرواؤں نے اس پر حکومت کی۔ ان میں سب سے پہلا حکمران سلیمان بن قتلمش ہے، جسے اس سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے۔ سلیمان نے 477 ہجری بمطابق 1084 عیسوی کو انطاکیہ فتح کیا۔ 480 ہجری بمطابق 1087 عیسوی میں اس کے بیٹے داؤد نے کونیا کو فتح کیا اور اسے اپنا پایا تخت بنایا۔ کونیا ایشیائی کوچک کا خوبصورت ترین اور امیر ترین شہر تھا۔ سلجوقی نے اس شہر کو بیزنطینی مسیحی شہر سے سلجوقی اسلامی شہر بنا دیا۔ 700 ہجری 1300 عیسوی میں یہ سلطنت منگولوں کے ہاتھوں فتح ہوئی اور بعد میں دولت عثمانیہ کے قلب روم میں شامل ہو گئی۔ سلاجقہ روم ایشیائی کوچک کو ترکی اور سنی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کی اشاعت انہی کے ہاتھوں ممکن ہوئی۔ انہوں نے اجنبیت کی اس دیوار کو گرا کر پیوند خاک کر دیا جو یورپ میں اسلام کی اشاعت و ترویج میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ملک شاہ کے دور حکومت میں اگرچہ اس سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار اتسس شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا۔ حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکے تھے۔ جب اتسس نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر، جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا، سے پہلے اسے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ واقعہ رجب 469 ہجری بمطابق 1076 عیسوی کا ہے۔ اتسس کی شکست کے نتیجے میں سلجوقی سلطنت پہلے سے کئی زیادہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 ہجری بمطابق 1078 عیسوی کے ایک تصادم میں اتسس کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح ملک شاہ عباسی خلافت کو اپنی خاندانی سلجوقی سلطنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ وہ 480 ہجری بمطابق 1087 عیسوی میں اپنی بیٹی عباسی خلیفہ مقتدی بامر اللہ کے نکاح میں دے چکا تھا۔ اس خاتون سے عباسی خلیفہ کو بیٹا ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی دوسری بیٹی عباسی خلیفہ مستاثر باللہ کے نکاح میں دی، لیکن خلافت اپنے نواسے کے قبضے میں نہ دے سکا۔ سلطان ملک شاہ فوت ہوا تو اس کے ساتھ ہی قوت و طاقت، مجد و بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں تغرل بیگ، الپرسلان اور ملک شاہ سے چلا آ رہا تھا۔ جنگ و جدل اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم نظام الملک کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ وزیر کبیر امام ذہبی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق توسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء و فقہا سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی، اسی طرح ایک اور درسگاہ نشاپور اور ایک توس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور علم دوست تھا۔ طلبہ کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے ایما پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یکے بعد دیگرے سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر رہا۔ اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔
رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا، سرائیں بنوائیں اور مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کی۔ آج یہ انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابوالقاسم، دوسری طرف والی خراسان، اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے، تو انہوں نے فقیر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں میں پیش کر دیتے، انہیں پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ نظام الملک کا وصال 485 سنہ ہجری میں ہوا، جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقہا، قراء، صوفیہ اور ضرورت مندوں کا ایک کثیر مجمع موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا گیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاوند پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا، فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی مارکے کون سی عظیم شخصیات نے کیے۔ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی میت حاصل ہوئی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے۔ حدث دل میں ساتھ ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہے یا مدد طلب کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد لاکھ کوشش کی گئی کہ نظام الملک جانبر ہو سکے، لیکن وہ نہ ہو سکے۔ اس طرح سلجوقی سلطنت ایک مدبر اور سمجھدار وزیر سے محروم ہو گئی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے واسع زمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔